نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، دنیا میں ایسا کوئی ایمان والا نہیں ہوگا جس کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عظمت نہیں ہوگی، اور کوئی ایسا مسلمان ایمان والا نہیں ہوگا کہ جس کے دل میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تمنا اس کے دل میں نہیں ہوگی۔ لیکن یہ آپ کی زیارت ہونا ہر مسلمان کی اور ہر ایمان والے کی خواہش ہے، تمنا ہے، لیکن اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق، محبت اور آپ کی زیارت کی تمنا یہ ہر ایک انسان کے دل میں ہونی چاہیے، اور جتنی تمنائیں بڑھتی رہیں گی اور جتنا ہی آپ سے عشق ہوگا، محبت ہوگی، اتنی ہی زیادہ امید ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوگی۔ اسی لیے ہمارے اکابرین حضرات نے اور مشائخ نے بہت سی کتابوں میں کئی سارے درود پاک اور اس کے متعلق کئی تجربات نقل کیے ہیں کہ جن سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی ہے، اور لوگوں نے آپ علیہ السلام کی خواب میں زیارت کی۔ اس لیے علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے قول بدی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد نقل کیا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ارواح میں آپ کی جسد اطہر پر اور بدنوں پر آپ کی قبر مبارک پر اور قبور میں درود بھیجے گا، وہ مجھے خواب میں دیکھے گا، اور جو مجھے خواب میں دیکھے گا وہ قیامت میں بھی مجھے ضرور دیکھے گا، اور جو مجھے قیامت میں دیکھے گا کل میں اس کے لیے شفاعت کروں گا، اس کے لیے سفارش کروں گا، اور میں جس کے لیے سفارش کروں گا کل قیامت کے دن وہ میری حوض سے جام کوثر اس کو نصیب ہوگا، میں اسے جام کوثر اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گا، اور اللہ جل شانہ اس کے بدن کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیں گے کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلایا، اور اس کے اوپر کل اللہ رب العزت جہنم کی آگ کو حرام فرما دیں گے۔ اس لیے صوفیہ اکرام و بزرگان دین خاص کر درود شریف کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام کی زیارت کے لیے تڑپتے تھے، اور کئی سارے وظائف جو ہمارے شیخ نے لکھے ہوئے ہیں کتابوں کے اندر، ہمارے بزرگان دین کے اندر جو ان کے ازبائے ہیں، تجربے ہیں ان کے، کہ جس کے بدولت ان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ لذیذ ترین اور شریر تر خاصیت درود شریف کی یہ ہے کہ اس کی بدولت اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب میسر فرماتے ہیں۔ اس لیے درود شریف بہت سارے ہمارے اکابرین نے لکھے ہیں، بہت سارے درود شریف کو ان اکابرین نے آزمایا ہے، جس کی بدولت ان سب کو جو ہے خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے سب سے پہلے تو انسان کے دل کے اندر طلب ہو، جس طلب و طلب کے ساتھ انسان ان عمل کو کرے گا، یہ فرمائے ان قابرین کے اندر اللہ کے وسلم کی محبت اور آپ کو دیکھنے کی چاہت و عظمت تھی، جن کی بدولت ان درود شریف سے آپ کی زیارت نصیب ہوئی۔ صرف پڑھ دینا، زبان سے ایک عمل کر لینا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ دل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی محبت، آپ کو دیکھنے کی چاہت، آپ کو دیکھنے کی طلب، ان درود شریف کے بدلے اللہ رب العزت آپ کو نصیب فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں اندر سے دل میں طلب ہو۔ اب وہ وظائف کیا ہیں؟ بہت سارے ہم نے بتایا وظائف لکھے گئے، لیکن ایک 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نیت سے پڑھنی ہے شب جمعہ یعنی جمعرات کی رات میں۔ اس میں 2 رکعت کی نیت باندھیں گے، اور 2 رکعت کی نیت میں پہلے ثنا پڑھی جائے گی، پھر سورہ فاتحہ کے بعد ہمیں 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور آیت الکرسی کے بعد 11 مرتبہ ہمیں سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں اسی طرح ہم کو کرنا ہے، ثنا پہلی رکعت میں ثنا، پھر سورہ فاتحہ، پھر آیت الکرسی، اور پھر 11 بار قل هو اللہ احد پڑھنی ہے۔ پھر اسی طرح دوسری رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی جائے گی،
آیت الکرسی پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھا جائے گا. پھر ہم سلام پھیریں گے. سلام پھیرنے کے بعد ہمیں 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. تو یہ انشاءاللہ ہم عمل جو ہے 3 جمعے گزریں گے نہیں، انشاءاللہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے گی. وہ درود شریف کیا ہے جو ہمیں 2 رکعت نماز نفل کے بعد پڑھنا ہے؟ وہ ہے اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی اصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی اصحابہ وبارک وسلم. اس درود شریف کو ہم نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد کوئی ایسا عمل نہ ہو جو لغو ہو. ہم فوراً بستر پر سنت طریقے پر دائیں کروٹ دائیں ہاتھ گال کے نیچے رکھ کے، داہنی کروٹ پیروں کو تھوڑا خم کر کے سنت طریقے پر ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ پہ تھوڑا سا رکھ کر سو جائیں گے، اور جب تک ہمیں نیند نہیں آئے گی تب تک ہم درود شریف کا اہتمام کرتے رہیں گے. تو اب ہم یہ درود شریف کا اہتمام کرتے کرتے سو جائیں. انشاءاللہ 3 جمعہ نہیں بیتے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں اللہ رب العزت ہمیں زیارت نصیب فرمائیں گے. اب اس کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے، جیسے ہم نے پہلے عرض کیا، کہ انسان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، جیسے ہم دیکھیں کہ یہ تجربے کی بات ہے کہ جب ہمارا کوئی عزیز اکابر جو فوت ہو جاتا ہے تو خواب میں سب سے زیادہ زیارت اسی کو اس کی آدمی کی ہوتی ہے. خواب میں سب سے زیادہ وہی شخص گھر کا اس آدمی کو خواب میں دیکھتا ہے جو اس سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے یا جس کو سب سے زیادہ اس سے تعلق ہوتا ہے. تو خواب میں اپنے باپ کو، اپنے دادا کو، اپنی ماں کو اکثر خواب میں اسی آدمی کی زیارت ہوتی ہے جس سے اس کا تعلق زیادہ ہو، جس سے زیادہ قرب ہوتا ہے. وہی حال یہ ہے کہ جتنا ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کی محبت ہوگی، عظمت ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوٹ جانے پر ہمیں درد ہوگا، غم ہوگا. اس طریقے اور درد و غم کی بنیاد پر اللہ رب العزت ان اعمال کے بدلے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی دولت نصیب فرمائیں گے. یہ دولت اتنی آسان نہیں ہے کہ ہر آدمی کو اللہ رب العزت دے دیں. نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں سے محبت، آپ کی محبت و عظمت جیسی صحابہ اور صحابیات کے دل کے اندر تھی. کیسی محبت و عظمت کہ آپ فرماتے تھے اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں اپنی بیوی سے، اپنے مال سے، اپنی دولت اور اپنے بچوں سے زیادہ، اے اللہ کے رسول آپ جو ہے ہمیں محبوب ہے. کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ، آپ کی زندگی، آپ سے صحابہ کو ایسی محبت تھی کہ ساری چیزیں آپ کی محبت کے آگے صحابہ کے سامنے چھوٹی تھی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو حضرت بلال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر آپ سفر میں چلے گئے. آپ جب سفر میں، تو 1.25 لاکھ صحابہ سفر میں نکلے ہوئے ہیں، لیکن بلال کو ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانے کا غم تھا، درد تھا کہ آپ نے قسم کھا لی تھی کہ ہم آج کے بعد دوبارہ اذان نہیں دیں گے. اور 1 لاکھ صحابہ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، کسی کو اللہ کے رسول کی خواب میں زیارت نصیب نہیں ہوئی. حضرت بلال کو خواب آتا ہے. اب خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور فرماتے ہیں بلال، یہ کیسی بے رخی ہے کہ تم نے ہمارے شہر کو آنے ہی چھوڑ دیا. ایک دم سے حضرت بلال اٹھتے ہیں اور ایک دم وہ خواب، وہ اللہ کے رسول کی محبت اور غشی تاری، اور فوراً اس سواری پہ سوار ہوئے اور راستے میں بغیر قضائے حاجت کے علاوہ حضرت بلال رکے نہیں. اور چل جب مدینے پہنچے ہیں تو وہ خواب ایسا حضرت بلال کے دماغ پہ حاوی تھا کہ حضرت بلال جو ہے یہ بھول ہی گئے مدینے میں داخل ہونے کے وقت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا میں نہیں ہیں. آپ نے یوں ہی مدینے میں داخل ہوئے، آواز لگائی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں ہیں؟ میں آ گیا. اور جو ہی آپ قبر اطہر پہ پہنچے ہیں تو آپ کو خیال آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں. حضرت بلال روتے آپ کی قبر اطہر پہ بیہوش ہو گئے. تو یہ ہے محبت کی علامت کہ جب ایسی محبت و تڑپ ہوگی دلوں کے اندر، یہ فرمایا اللہ رب العزت ہمیں مرنے سے پہلے، موت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ضرور نصیب فرمائیں گے. اور جیسے حدیث میں بھی ہم نے نقل کیا کہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری خواب میں زیارت کی کل قیامت میں مجھے وہ ضرور دیکھے گا، اور جو کل قیامت میں مجھے دیکھے گا میں اس کی شفاعت کروں گا
جس سمے فرمایا اللہ کی شفاعت کے علاوہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے علاوہ کوئی آدمی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی آدمی آسرا دینے والا نہیں ہوگا. پوری امت کی ایک ہی آس ہے، وہ سہارا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت. تو پھر اس کے بعد فرمایا آپ نے کہ میں اسے اپنے ہاتھ سے جامع کوثر نصیب فرماؤں گا. اس لیے ہمیں میرے بھائیوں بہنوں، ہمیں سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل کے اندر ہے. ہمیں بے شک آپ کی زیارت کی تمنا ہے، طلب ہے، لیکن آپ والے طریقے بھی تو ہماری زندگی کے اندر ہوں. جتنا ہی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے، آپ کے لائے ہوئے مبارک طریقے کو، زندگی کو اپنے گھروں کے اندر، اپنے معاشرات کے اندر، اپنی شادی کے اندر، اپنے اخلاق کے اندر، جتنا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگیوں کے اندر ڈھالتے چلے جائیں گے. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہم کو، آپ کو مرنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ضرور نصیب فرمائیں گے. یہ فرمایا کہ کل قیامت میں جو جس سے محبت کرے گا، کل وہ قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا. تو جب اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہمیں محبت ہوگی، آپ کے طریقے کو چھوڑنے پر ہمیں درد ہوگا، آپ کے طریقے کو جب ہمارے سامنے ٹھکرایا جا رہا ہوگا، کچلا جا رہا ہوگا، تو ہمارے سینے میں جب درد و غم ہوگا، اس درد و غم کو بنیاد پر اللہ رب العزت ہمیں اللہ کا یوں محبوب بنا دیں گے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ مجھ سے محبت کریں تو ان سے کہیے آپ کی اتباع پر آئیں. کہ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو اللہ ہم سے محبت کریں گے. جب اللہ ہم سے محبت کرنے لگیں گے، جب اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا، تو میرے بھائیوں بہنوں ہمارے لیے کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی حاجت، کوئی بھی پریشانی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اس لیے ہمیں سب سے پہلے کام یہ کرنا ہے، یہ وظائف، یہ وظیفے، یہ ساری چیزیں تب ہمارے کام آئیں گی جب ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ، اللہ کے حکم اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہماری زندگی کے اندر ہوگا. سب سے پہلا کام ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی سنت اور شریعت پر عمل کرنا ہے، اپنے گھروں کے اندر دسترخوانوں پر سنتوں کو زندہ کرنا ہے، اپنے گھر کی معاشرات میں، شادی میں، بیاہ میں، اخلاق میں اور معاملات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تحقیق کریں، اس کو اپنی زندگیوں کے اندر لائیں، اپنے بچوں کی زندگیوں کے اندر لائیں. اس سے گھروں کے اندر نورانی اور برکتی ماحول بنے گا جو ہمارے و آپ کے لیے، یہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کل شفاعت کا ذریعہ حق بنا دے گا. تو اللہ رب العزت ہم کو، آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.